آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے صبر اور آزمائش کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں بچے، بڑے، بوڑھے اور عورتیں سب کے لیے عبرت ہے اور اسے دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہونے والا ہے۔ اور اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ البروج کے ابتدائی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اور آج کے اس واقعے میں صبر اور ایمان کی ایسی نصیحتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے اس راہب کا صبر۔ اسے پتا تھا کہ اگر میں حق کی دعوت دوں گا تو مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، پر پھر بھی اس نے ایمان کو چھپایا نہیں اور اس نوجوان لڑکے کو حکمت کی تعلیم دی اور ایمان بتایا۔ دوسرا اس وزیر کا ایمان اور اس کا صبر کہ اس نے اپنی وزارت کو طاق پر رکھ دیا لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹا۔ تیسرا اس نوجوان بچے کا صبر کہ جس نے اپنی جان دے دی دین حق کی دعوت کے لیے اور خود کو راہ حق پر قربان کر دیا۔ چوتھا اس پورے بستی والوں کی قربانی کہ بڑا، چھوٹا، عورت، مرد، ہر شخص نے ایمان کی خاطر قربان ہونا پسند کیا لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑا۔ پانچواں اور آخر میں اس عورت کی اور اس معصوم بچے کی قربانی کہ اس ننھے بچے نے بھی ایمان کے لیے مرنا پسند کیا لیکن کفر کی زندگی نہیں پسند کی۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک قوم رہتی تھی۔ اس قوم کا ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جیسے جیسے بوڑھا ہونے لگا ویسے اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں ان قریب مر جاؤں گا، لہٰذا تم اپنی بستی سے ایک نوجوان بچہ مقرر کرو جسے میں اپنا جادو وراثت میں سکھا دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ تمہاری مدد کرتا رہے۔ بادشاہ نے اپنی قوم سے ایک بچہ چن لیا۔ اب وہ بچہ جادو کا علم سیکھنے اپنی بستی سے محل کی طرف جانے لگا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک دیندار راہب سے ملاقات ہوئی جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ نعوذ باللہ خود کو رب کہلواتا تھا۔ اب وہ راہب اس بچے کو دین کی باتیں بتانے اور سکھانے لگا۔ وہ بچہ اس کی باتیں سیکھ کر محل جاتا، پھر جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور پھر واپس گھر جاتا۔ یہی ہر روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جب اس راہب کے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھنے لگا تو اسے محل پہنچنے میں دیر ہونے لگی، اور جب وہ دیر سے محل پہنچتا تو اسے جادوگر سزا دیتا اور پوچھتا کہ تو دیر سے کیوں آیا؟ بچے نے یہ بات آ کر اس راہب سے بتائی اور کہنے لگا کہ اے راہب، جب میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہوتی ہے، اس لیے جادوگر مجھے مارتا ہے، اور جب گھر دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ اس راہب نے کہا کہ دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو کہنا گھر والے نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم مجھ سے سیکھ سکو، اور جب گھر دیر سے پہنچو تو انہیں کہو کہ جادوگر نے دیر کر دی، اور اس طرح تم مجھ سے علم سیکھتے رہو۔ وہ نوجوان بچہ ذہین تھا، اس طرح وہ دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کے گھر جانے لگا تو راستے میں ایک بڑے سے جانور کو کھڑا دیکھا جس نے بستی کا راستہ روک رکھا تھا، اور بستی کے ادھر کے لوگ ادھر کے جانب اور ادھر کے لوگ ادھر کے جانب کھڑے تھے۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد اس بچے نے آگے بڑھتے ہوئے راستے سے ایک پتھر اٹھایا اور نیت کی کہ اے اللہ، اگر وہ جادوگر حق پر ہے تو میں جب یہ پتھر اس جانور کو ماروں تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے جو مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو جب یہ پتھر میں اس جانور کو ماروں تو یہ راستے سے ہٹ جائے یا مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ اس کے بعد بچے کا چرچا چاروں طرف ہونے لگا۔ جب یہ بات اس بچے نے راہب کو سنائی تو راہب نے کہا کہ اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے، تم نے مجھ سے دین کا علم سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے،
اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، اس راہب نے کہا، میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے، کیونکہ وہ راہب دیندار تھے، انہیں علم تھا اور پتہ تھا کہ اب مصیبت شروع ہونے والی ہے اور آزمائشیں آنے والی ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کی دعاؤں میں تاثیر دے دی، اور جب بھی کوئی شخص اس کے پاس آتا تو بچہ کہتا کہ پہلے اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا۔ اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے اور اس طرح وہ بیماروں کو شفا دینے لگا اللہ کے حکم سے۔ جو بھی اس لڑکے کے پاس آتا وہ کہتا اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے بعد وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اسی بادشاہ کے محل کے ایک وزیر کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور وہ نابینا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بچہ بہت ماہر ہو چکا ہے، وہ جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تم نابینا ہو، اس سے جا کر نظر مانگو۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ اس بچے نے جادوگر سے یہ سب سیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ وزیر بہت سارے تحفوں کے ساتھ اس بچے کے پاس پہنچ گیا اور اس بچے سے بینائی کی فریاد کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا، بینائی میں نہیں دیتا، وہ تو اللہ دیتا ہے۔ وزیر نے کہا، یہ اللہ کون ہے؟ بچے نے کہا کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس پر ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وزیر نے اللہ پر ایمان لایا، پھر بچے نے اس کے حق میں دعا کی اور وزیر کی آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ اب وزیر کی آنکھوں کی بینائی کا واقعہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اس نوجوان بچے کو حراست میں لے لیا اور اس بچے سے پوچھا کہ تم مجھ سے بھی ہٹ کر کسی اور کو اپنا رب مانتے ہو؟ بچے نے کہا کہ ہاں، وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ علم سکھایا؟ بچے نے اس کے بارے میں بادشاہ کو کوئی بھی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے بعد اس بچے پر بہت ظلم کیا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، اس پر زور جبر کیا گیا اور پھر مجبوراً اس نوجوان بچے نے اپنا منہ کھول دیا اور اس راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اپنے محل میں حاضر کروایا۔ اب محل میں وزیر بھی کھڑا تھا، راہب بھی اور وہ نوجوان بچہ بھی۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو اور اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ ان تینوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر ایک بار اس راہب سے پوچھا، کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ راہب نے کہا نہیں۔ پھر بادشاہ نے ایک تلوار منگایا اور اس راہب کے سر پر رکھا اور دوبارہ سے پوچھا، کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھے رب مانتے ہو؟ راہب نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے وہ تلوار چلانے کا حکم دے دیا اور بھرے پورے محل میں اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا، کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ وزیر نے بھی بادشاہ کا انکار کر دیا اور وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس نوجوان بچے سے پوچھا گیا۔ اس نوجوان بچے نے کہا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا، تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ سے نیچے پھینک دو تاکہ اسے دیکھ کر دنیا عبرت حاصل کرے۔ جب بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا تو بچے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری حفاظت کر ان سے۔ اس کے بعد فوراً ایک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ تمام جو سپاہی تھے سب ہلاک ہو گئے اور بچہ صحیح سلامت محل پہنچ کر بادشاہ کے آگے حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، تو اب تجھے دوسری سزا دیتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پانی میں لے جاؤ اور سمندر کے بیچوں بیچ اسے ڈبا دینا، لیکن اس سے پہلے اس سے یہ ضرور پوچھ لینا کہ کیا بادشاہ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ ایمان لاتا ہے تو چھوڑ دینا اور نہیں تو پانی میں ڈبو دینا۔ جب اسے بیچ سمندر لے جایا گیا تو اس نوجوان بچے نے پھر سے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ،
میری حفاظت فرما ان ظالموں سے۔ اللہ کے حکم سے ہوا نے رخ بدلا اور طوفان کی شکل میں ان ظالموں کو سمندر میں ڈبو دیا اور اس نوجوان بچے کو ایک محفوظ کنارے پر لے آیا۔ بچہ پھر واپس محل لوٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بس ایک ہی طریقہ ہے جس سے تم مجھے مار سکتے ہو۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون سا طریقہ ہے؟ بچے نے کہا، مجھے اپنے علاقے کے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ اور اپنے تمام بستی والوں اور شہر والوں کو جمع کرو اور ان سب کے سامنے میری ترکس سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا، بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر میرے سر پر مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تو چاہتا ہی ہوں تمہیں قتل کرنا۔ بادشاہ نے منڈلی لگائی، لوگ جمع ہوئے، ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں پر لوگ دیکھنے آ سکتے تھے۔ پھر بادشاہ نے اس کے ترکز میں سے ایک تیر لیا اور ویسا ہی کہا جیسا اس نوجوان بچے نے بولنے کو کہا تھا، بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ وہ تیر جا کر اس بچے کے سر پر لگا اور وہ بچہ وہیں شہید ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ لڑکا شہید ہو گیا، پوری کی پوری عوام جو کھڑی تھی وہ ایک ساتھ چلا اٹھی، آمنتو برب الغلام، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر، سبحان اللہ۔ لڑکا حق پر تھا، اس نے صبر کیا، اسے پتا تھا کہ اگر میں جیوں گا تو دین کی اتنی لمبی دعوت نہیں دے پاؤں گا۔ اس کو اللہ نے حکمت بخشی، اس کی موت نے پورے کے پورے ملک کو ایمان پر لا دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد بادشاہ کے وزیروں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو پہلے 2-3 لوگوں سے ہی پریشان تھے، اب تو پوری بستی ایمان لے آئی، اب کیا کرے؟ کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب نے مل کر مشورہ کیا کہ بڑے سے بڑے گڈھے کھدوائے جائیں گے اور ان گڑھوں میں آگ لگائی جائے گی اور بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ کس پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر یا بادشاہ پر؟ جو کہے اللہ پر تو اسے پھینک دو اس جلتے ہوئے آگ کے گڑھوں میں، اور جو کہے بادشاہ پر تو اسے چھوڑ دو۔ اب بستی کے تمام لوگوں کو جمع کیا گیا ان بڑے بڑے گڑھوں کے سامنے، لیکن سبحان اللہ، لوگ ایسے پختہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے صبر کیا ایمان لانے کے بعد کہ جب انہیں لا کر کھڑا کیا گیا اس آگ کے گڑھوں کے پاس اور پوچھا گیا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر، وہ کہتے اللہ پر، تو انہیں اٹھا کر پھینک دیا جاتا اس آگ کے گڑھوں میں۔ یہ کوئی مذاق نہیں جو ان سب نے صبر کیا، بلکہ ایمان کی خاطر شہادت کو پسند کیا، لیکن باطل کی پیروی کرنا ہرگز پسند نہیں کیا۔ پیچھے کھڑے جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ ان کے اپنے عزیز جل کر مر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر اڑے رہے، حتیٰ کہ تمام بستی والوں کو جلا کر شہید کر دیا گیا، لیکن کسی نے بھی کفر کو ایمان پر ترجیح نہ دی۔ آخر میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے ایک دودھ پیتی عمر کا بچہ لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، سبھی تو شہید ہو چکے ہیں جو ایمان لائے تھے، میں جھوٹ بول کر اس معصوم کی زندگی بچا لیتی ہوں۔ جب یہ نیت اس عورت نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی اور اس بچے نے کہا کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے، تو بھی کود جا اس آگ میں۔ لہٰذا وہ عورت فوراً ہی اس بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے 4 بچے ہوئے جنہوں نے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ پہلا عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے اندر جس میں زلیخا کے خلاف گواہی دی تھی وہ بچہ، تیسرا جریج کا واقعہ میں اللہ کے حکم سے ایک بچے نے گواہی دی تھی وہ بچہ، اور چوتھا اصحاب احد کا یہ ننھا بچہ جس نے اپنی ماں کو حق پر ہونے کی گواہی دے کر اسے آگ میں کودنے کو کہا۔
تو اب غور کرتے ہیں اس واقعے میں صبر کی کون کون سی نصیحتیں تھیں۔ سب سے پہلے اس راہب کا صبر۔ اسے پتا تھا اگر میں حق کی دعوت دوں گا تو مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، پر پھر بھی اس نے ایمان کو نہیں چھپایا اور اس نوجوان لڑکے کو حکمت کی تعلیم دی اور ایمان بتایا۔ دوسرا اس وزیر کا ایمان اور اس کا صبر کہ اس نے اپنی وزارت کو طاق پر رکھ دیا لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹا۔ تیسرا اس نوجوان بچے کا صبر کہ اللہ نے اسے حکمت دی اور اس نے اپنی جان دے دی دین حق کی دعوت کے لیے اور خود کو راہ حق پر قربان کر دیا۔ چوتھا اس پورے بستی والوں کی قربانی کہ بڑا چھوٹا عورت مرد ہر شخص نے ایمان کی خاطر قربان ہونا پسند کیا لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑا۔ پانچواں اور آخر میں اس عورت کی اور اس معصوم بچے کی قربانی کہ اس ننھے بچے نے بھی ایمان کے لیے مرنا پسند کیا لیکن کفر کی زندگی نہیں پسند کی۔ لہٰذا یاد رہے، مصیبت پر صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عافیت کی دعا کرنا سچے مومن کی شفاعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔